جب سورج غروب ہو چکا تو لڑکے نے جنوب کی جانب چلنا شروع کیا۔ کچھ فاصلے پر اسے اکیلا خیمہ نظر آیا۔ قریب سے گزرنے والے لوگوں نے اسے منع کیا کہ یہ جگہ سحر زدہ تھی اور وہاں جنوں کا بسیرا تھا، لیکن لڑکے پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ کسی کا انتظار کرنے لگا۔ جب چاند کافی اوپر کو آ چکا تو اسے کیمیا گھر ایک جانب سے آتا دکھائی دیا۔ اس کے کاندھوں پر 2 مردہ باز تھے۔ میں آ گیا ہوں، لڑکا بولا۔ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا، کیمیا گر بولا۔ شاید تمہیں تمہاری منزل جہاں تک کھینچ لائی ہے۔ قبائل کے درمیان لڑائی کی صورت میں صحرا کو عبور کرنا ناممکن تھا، لیکن پھر بھی میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ کیمیا گر اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور لڑکے کو خیمے کے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ یہ خیمہ نخلستان میں موجود کسی دوسرے خیمے سے مشابہ تھا۔ لڑکے نے خیمے میں بھٹی اور صراحی کی تلاش کیا جن کو کیمیا گری میں استعمال کیا جاتا ہے، مگر اسے مایوسی ہوئی۔ خیمے میں صرف چند کتابیں، کچھ برتن اور ایک قالین تھا جس پر عجیب و غریب ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ بیٹھ جاؤ، ہم قہوہ پئیں گے اور یہ باز بھون کر کھائیں گے، کیمیا گر بولا۔ اسے شک گزرا کہ یہ وہی باز ہیں جو کل فضا میں محو پرواز تھے، مگر وہ خاموش رہا۔ کیمیا گر نے چولہا روشن کیا اور فضا ایک دلفریب خوشبو سے معطر ہو گئی۔ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ لڑکے نے پوچھا۔ نشانیوں کی وجہ سے، کیمیا گر نے جواب دیا۔ ہوا نے مجھے پیغام دیا کہ تم آ رہے ہو اور تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے۔ ہوا نے جس کے بارے میں پیغام دیا ہے وہ میں نہیں ہوں بلکہ ایک انگریز ہے۔ وہ بھی اپنی منزل کی تلاش میں یہاں تک آیا ہے۔ اسے ابھی بہت کچھ کرنا ہے، لیکن وہ صحیح راستے پر چل رہا ہے اور اس نے صحرا کو سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اور میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب بھی کوئی انسان کچھ کرنے کا مصمم ارادہ کرتا ہے تو کائنات کی ہر شے اسے ممکن بنانے میں اس کی معاونت کرتی ہے۔ کیمیا گھر کے الفاظ اسے بوڑھے بادشاہ کی بات کی گونج سنائی دی۔ ایک اور انسان میرے مدد کے لیے کمر بستہ ہے، لڑکے نے سوچا۔ تو پھر آپ میری رہنمائی کریں گے؟ تمہیں وہ سب معلوم ہے جس کا علم تمہیں ہونا چاہیے۔ میں صرف تمہارا رخ اس سمت کی طرف کروں گا جدھر تمہاری منزل ہے۔ وہاں تو قبائل میں لڑائی ہو رہی ہے، لڑکے نے یاد دلایا۔ مجھے معلوم ہے کہ صحرا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن میں تو اپنے خزانے تک پہنچ گیا ہوں۔ میرے پاس ایک اونٹ ہے اور مجھے کرسٹل کی فروخت سے اچھا خاصا منافع ملا ہے۔ 50 سونے کے سکے میں نے آج حاصل کیے ہیں۔ میں پہلے ہی ایک امیر آدمی ہوں۔ ان میں سے کچھ بھی تو تمہیں اہرام مصر کے قریب سے نہیں ملا۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموشی سے کھانے میں مصروف رہا۔ کیمیا گر نے ایک بوتل کھولی اور سرخ رنگ کا مشروب لڑکے کے کپ میں ڈالا۔ اس نے آج تک ایسی مزیدار شراب کبھی نہیں پی تھی۔ جہاں شراب کی ممانعت نہیں ہے، لڑکے نے پوچھا۔ جو چیز انسان کے حلق کے اندر جاتی ہے اس شے کی کوئی ممانعت نہیں، ممانعت اس چیز کی ہے جو باہر نکلتی ہے۔ کیمیا گر کی بات میں تلخی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے شراب چکھی اسے سکون محسوس ہوا۔ کھانے سے فارغ ہو کر دونوں خیمے سے باہر آ گئے۔ آج چاند اپنی پوری آب و تاب سے نخلستان کی ریت کو منور کر رہا تھا۔ سفید چاندنی کی روشنی میں ستاروں کی مدھم مدھم روشنی پڑ رہی تھی۔ دونوں ریت پر بیٹھ گئے۔ کھاؤ پیو اور آرام کرو، کیمیا گر بولا۔ اس نے محسوس کیا کہ لڑکا لطف اندوز ہو رہا ہے۔ آج رات مکمل آرام کرو جیسا کہ جنگ میں لڑائی پر روانہ ہونے سے پہلے کرتے ہیں۔ یاد رکھو جہاں تمہارا دل کہے خزانہ وہی ہوگا۔ تمہیں اپنا خزانہ ڈھونڈنا ہے تاکہ اب تک جو کچھ تم نے سیکھا ہے وہ تمہارے لیے بامانی بن سکے۔ کل اپنا اونٹ بیچ کر ایک گھوڑا خریدو۔ اونٹ کئی میل کی مسافت کے بعد بھی نہیں تھکتے اور اچانک گرتے ہیں اور مر جاتے ہیں، جبکہ گھوڑا آہستہ آہستہ سکن سے دوچار ہوتا ہے۔ اس لیے تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے کتنا کام لینا ہے اور کب اسے آرام کی ضرورت ہے۔ اگلی رات لڑکا اپنے گھوڑے کے ساتھ کیمیا گر کے خیمے سے باہر آن پہنچا۔ کیمیا گر اس کا منتظر تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور باز اس کے کاندھے پر بیٹھا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ صحرا میں زندگی کس جانب ہے؟ جو لوگ یہ جاننے کی اہلیت رکھتے ہیں صرف وہی خزانہ تلاش کر سکتے ہیں۔ کیمیا گر لڑکے سے مخاطب ہوا۔ دونوں چاند کی روشنی میں ایک جانب روانہ ہوئے۔ مجھے نہیں یقین کہ میں صحرا میں زندگی کے آثار ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لڑکا سوچ میں گم تھا۔ مجھے ابھی صحرا کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے۔ اس نے کیمیا گر کو بتانے کا ارادہ کیا، لیکن اس پر کیمیا گر کا روب طاری تھا اور دونوں ایک پتھریلی جگہ پر بیٹھ گئے جہاں لڑکے نے دونوں بازوں کو محو پرواز دیکھا تھا، مگر اس وقت وہاں مکمل سکوت تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ صحرا میں زندگی کی تلاش کیسے کی جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں زندگی موجود ہے، لیکن میں لا علم ہوں کہ صحرا میں اس کی تلاش میں کس طرف رخ کروں۔ لڑکے نے کیمیا گر کو مخاطب کیا۔ زندگی کو کھینچتی ہے، کیمیا گر نے جواب دیا۔ لڑکے کو جیسے سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کی لگامیں ڈھیلی کیں اور گھوڑے نے پتھریلی زمین اور ریت کی طرف زکند لگائی۔ کیمیا گر نصف گھنٹے تک لڑکے کے گھوڑے کا پیچھا کرتا رہا۔
اب کھجور کے درخت ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے اور صرف چاند تھا اور اپنی پوری روشنی صحرا کی ریت کو منتقل کر رہا تھا۔ چاند کی روشنی صحرا کی ریت اور اس میں وقتاً فوقتاً ظاہر ہونے والے پتھروں سے منعکس ہو رہی تھی۔ پھر بغیر کسی ظاہری وجہ کے لڑکے کا گھوڑا آہستہ ہو گیا۔ یہاں زندگی کے آثار مل سکتے ہیں، لڑکے نے کیمیا گر سے کہا۔ میں تو صحرائی زبان سے واقف نہیں ہوں، مگر میرا گھوڑا یہ زبان جانتا ہے۔ دونوں گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ کیمیا گر ابھی تک خاموش تھا، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دونوں پتھروں میں سے کچھ تلاش کرتے رہے تھے۔ یکدم کیمیا گر رک گیا اور زمین کی طرف جھکا۔ یہاں پتھروں کے درمیان ایک سوراخ تھا۔ کیمیا گر نے اس سوراخ میں ہاتھ ڈال دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سوراخ میں کوئی چیز چل رہی ہو۔ کیمیا گر کی آنکھیں کہہ رہی تھیں کہ وہ کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یکدم اس نے اپنا ہاتھ سوراخ سے باہر نکالا۔ لڑکے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیمیا گر کے ہاتھ میں ایک سانپ تھا۔ لڑکے نے ایک طرف چھلانگ لگائی۔ سانپ بے چینی سے تڑپ رہا تھا اور اس کی تڑپاہٹ کی آواز صحرا کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ یہ ایک بہت زہریلا سانپ ہے جس کا زہر ایک لمحے میں انسان کی جان لے سکتا ہے۔ خبردار ہو کہیں ڈس نہ لے، لڑکا بولا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ شاید سانپ پہلے ہی کیمیا گر کو ڈس چکا تھا جب اس نے اس کے بل میں ہاتھ ڈالا تھا۔ کیمیا گر پرسکون تھا۔ کیمیا گر کی عمر 200 سال ہے۔ اس کے ذہن میں انگریز کے الفاظ سنائی دیے۔ اسے معلوم ہے کہ صحرا کے زہریلے سانپ کا تریاق کیا ہے۔ کیمیا گر اپنے گھوڑے کے پاس گیا اور تلوار لے کر واپس آ گیا۔ اس نے تلوار کی نوک سے ریت پر ایک دائرہ لگایا اور سانپ کو اس دائرے کے درمیان میں رکھ دیا۔ موذی فوراً پرسکون ہو کر بیٹھ گیا۔ بے فکر ہو، اب یہ اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ کیمیا گر بولا، تم صحرا میں زندگی تلاش کرنے میں کامیاب رہے، میں اسی علامت کا متلاشی تھا۔ یہ اتنا ضروری نہیں تھا، لڑکے نے پوچھا، کیونکہ اہرام صحرا میں گرے ہوئے ہیں۔ کیمیا گر نے جواب دیا۔ لڑکا خاموش تھا، اس کا دل بوجھل تھا، وہ گزشتہ رات سے مغموم تھا۔ خزانے کی تلاش کا مطلب تھا فاطمہ سے جدائی۔ میں صحرا سے گزرنے میں تمہاری رہنمائی کروں گا، کیمیا گر بولا، لیکن میں نخلستان میں رہنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے جواب دیا، میں نے فاطمہ کو پا لیا ہے اور وہ میرے لیے دنیا کے کسی بھی خزانے سے زیادہ قیمتی ہے۔ فاطمہ اس صحرا کی بیٹی ہے، کیمیا گر نے جواب دیا۔ وہ جانتی ہے مرد ہمیشہ منزل کی تلاش میں جاتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ وہ واپس لوٹیں گے۔ اس کی بھی یہ خواہش ہے کہ تم بھی اپنی منزل تلاش کرو، لیکن اگر میں منزل کی تلاش ترک کر کے یہاں رہنا چاہوں تو؟ لڑکے نے پوچھا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پھر کیا ہوگا، کیمیا گر بولا۔ تم نخلستان میں مشاورت کے فرائض انجام دو گے، تمہارے پاس بہت ہی کافی دولت ہے، تم فاطمہ سے شادی کر لو گے اور 1 سال تک بخوشی زندگی گزارو گے۔ تم صحرا سے مانوس ہو جاؤ گے اور نخلستان کے ہر گوشے سے بھی۔ تم نخلستان کے ایک ایک درخت سے آگاہ ہوگے، تم دیکھو گے اور تمہیں معلوم ہوگا کہ دنیا میں ہر شے کیسے آہستہ آہستہ بدل رہی ہے۔ مشاہدے میں پختگی کے ساتھ ہی تمہاری علامات سمجھنے کی بھی صلاحیت بڑھے گی، کیونکہ صحرا بذات خود ایک بہت بڑا مدرسہ ہے۔ کیمیا گر نے توقف کیا۔ دوسرے سال تمہیں خزانے کا خیال آئے گا، علامات اپنے آپ کو ظاہر کریں گی اور تم ان کو نظر انداز کرو گے۔ تمہارے علم سے نخلستان اور اس کے باسی مستفید ہوں گے، سردار تمہارے معتقد ہوں گے اور تمہارے قافلے تمہارے لیے دولت جمع کرنے کا ذریعہ ہوں گے۔ تیسرے سال بھی علامات اپنا ظہور جاری رکھیں گی اور تمہیں تمہاری منزل یاد دلائیں گی۔ تم بے چینی سے راتوں کو نخلستان کی ریت پر چہل قدمی کرو گے اور یہ فاطمہ کے لیے ناقابل برداشت ہوگا، کیونکہ وہ سمجھے گی کہ وہ تمہاری پریشانی کی وجہ ہے۔ تمہیں بھی چونکہ احساس ہوگا کہ اس نے تمہیں نہیں روکا تھا، بلکہ یہ تمہارا واپس نہ آ سکنے کا خوف تھا جس کی وجہ سے تم نے نخلستان میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت علامات تمہیں بتائیں گی کہ تمہارا خزانہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا ہے۔ پھر چوتھے سال علامات تم سے جدا ہو جائیں گی، کیونکہ تم نے ان کو سمجھنا، ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ان کا علم قبیلے کے سردار کو بھی ہو جائے گا اور وہ تمہیں مشاورت کے عہدے سے برخاست کر دے گا۔ تب تک تم ایک مالدار تاجر بن چکے ہوں گے، لیکن علامات تمہارا ساتھ چھوڑ چکی ہوں گی، کیونکہ تم نے ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے اور تمہیں احساس ہوگا کہ اب منزل تلاش کرنا ناممکن امر ہے۔ لڑکے کو کرسٹل فروش کا خیال آیا، جس کی خواہش تھی کہ وہ مکہ جائے، اور پھر انگریز جو کیمیا گر کی تلاش میں نکلا تھا، اسے اس خاتون کا بھی خیال تھا جسے صحرا پر اعتماد تھا۔ پھر اس نے صحرا کی طرف دیکھا جو اس کے پاس تھا، جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ دونوں اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ اب لڑکا کیمیا گر کے پیچھے چل رہا تھا۔ دونوں نخلستان کی طرف واپس چل پڑے۔ ہوا کے دوش پر نخلستان کی صدا آ رہی تھی اور لڑکا فاطمہ کی آواز سننے کی کوشش میں تھا۔ میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں،
اس نے کیمیاگر سے کہا اور یکدم اس کا دل پرسکون ہو گیا۔ ہم کل سورج نکلنے سے پہلے روانہ ہوں گے، کیمیاگر نے جواب دیا۔ لڑکے نے رات بے سکونی سے گزاری۔ سورج نکلنے سے 2 گھنٹے قبل اس نے اس لڑکے کو ڈھونڈا جو پہلی رات اس کے ساتھ خیمے میں تھا، اور اس نے کہا کہ وہ فاطمہ کا گھر ڈھونڈنے میں اس کی رہنمائی کرے۔ جب دونوں فاطمہ کے خیمے کے پاس پہنچے تو لڑکے نے اپنے ساتھی کو اتنا سونا دیا کہ وہ ایک بھیڑ خرید سکے۔ پھر اس نے اس لڑکے سے کہا کہ وہ اندر جا کر فاطمہ کو جگائے اور اسے لڑکے کے آنے کی اطلاع دے۔ جب وہ واپس آیا تو لڑکے نے عربی کو ایک اور بھیڑ کی قیمت جتنا سونا دیا اور کہا کہ وہ چلا جائے۔ فاطمہ خیمے کے دروازے پر ظاہر ہوئی، دونوں چلتے ہوئے کھجوروں کے پاس آ گئے۔ لڑکے کو معلوم تھا کہ یہ بات یہاں کے دستور کے خلاف تھی، لیکن اب اسے اس بات کی فکر نہیں تھی۔ میں جا رہا ہوں، وہ بولا، لیکن میں واپس آؤں گا۔ مجھے تم سے محبت ہے، کیونکہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی سے محبت صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے محبت ہوتی ہے، محبت کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میرا ایک خواب تھا اور تب میری ملاقات ایک بادشاہ سے ہوئی۔ لڑکے نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں نے کرسٹل شاپ میں کام کیا اور پھر میں نے صحرا عبور کیا، پھر قبائل کے درمیان لڑائی کی وجہ سے مجھے یہاں رکنا پڑا اور میں کیمیاگر کی تلاش میں تم سے ملا۔ مجھے تم سے محبت ہے، اس لیے کائنات کی ہر شے نے معاونت کی اور میں تم سے مل سکوں۔ دونوں بغل گیر ہو گئے اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو چھوا تھا۔ میں واپس آؤں گا، لڑکا بولا۔ اس سے قبل میں صحرا کی طرف خالی نظروں سے دیکھتی تھی۔ فاطمہ بولی، اب ان آنکھوں میں امید ہوگی۔ میرا باپ بھی صحرا کے سفر پر گیا تھا اور پھر میری ماں کے پاس واپس آ گیا ہمیشہ کے لیے۔ دونوں واپس مڑے اور لڑکی کے خیمے کی طرف چل پڑے۔ جب وہ خیمے کے دروازے پر پہنچا تو لڑکا بولا، میں بھی اس طرح واپس آؤں گا جس طرح تمہارا باپ تمہاری ماں کے پاس واپس لوٹ آیا تھا۔ تم رو رہی ہو؟ اس نے فاطمہ کی نمناک آنکھیں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں صحرا کی بیٹی ہوں، میں نے اپنی آنکھیں چھپاتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے اپنی آنکھیں چھپاتے ہوئے جواب دیا، بہرحال میں ایک عورت بھی تو ہوں۔ اور وہ خیمے کے پاس اندر چلی گئی۔ صبح کے وقت وہ حسب معمول اپنے کام میں مشغول ہو گئی، لیکن آج سب کچھ بدل چکا تھا۔ یہ نخلستان اس لڑکے سے خالی تھا اور اس کا ماحول اس کے لیے ویسا کبھی نہیں ہوگا جیسا صرف ایک دن قبل تھا۔ نہ تو اس میں 50,000 کھجور کے درخت ہوں گے اور نہ 300 کنویں، اور نہ ہی یہ وہ نخلستان ہوگا جو مسافروں کو صحرا کی کڑکتی دھوپ میں سایہ فراہم کرتا ہے۔ فاطمہ کے لیے یہ نخلستان آج کے بعد ایک صحرا کی مانند ہوگا۔ آج کے بعد اس کے لیے اس نخلستان کی نسبت صحرا زیادہ اہم ہوگا، کیونکہ اس صحرا میں ایک ایسا انسان تھا جو اس سے صرف اس لیے محبت کرتا تھا کہ اسے اس سے محبت تھی۔ اس محبت کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں تھی۔ آج کے بعد اس کی نگاہیں صحرا کی طرف لگی رہیں گی اور وہ اندازے لگائے گی کہ کون سے ستارے کی سمت میں اس کا محبوب چل رہا ہے۔ اس ستارے کے حوالے سے وہ اپنے محبوب کا دیدار کرے گی۔ آج کے بعد صحرا اس کے لیے امید کی علامت ہوگا۔ اس کی فکر نہ کرو جس سے تم پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ سفر پر روانہ ہوتے ہوئے کیمیاگر نے لڑکے کو ہدایت دی، ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور یہ تحریر ہمیشہ وہاں رہے گی۔ مرد گھر چھوڑنے کے بعد اس کی طرف لوٹ آنے کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ لڑکے نے جواب دیا، جو آپ نے پیچھے چھوڑا ہے وہ اگر مادہ ہے تو تمہاری واپسی پر تمہیں ایسا ہی ملے گا، لیکن اگر وہ روشنی کا حالہ تھا جیسا کہ ستاروں کے ٹوٹنے پر ہوتا ہے تو واپسی پر تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ کیمیاگر کیمیاگری کی زبان میں بول رہا تھا، لیکن لڑکا اس کا مفہوم سمجھ سکتا تھا۔ پھر بھی اس کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ فاطمہ کے بارے میں اپنے آپ کو سوچنے سے باز رکھ سکے۔ صحرا کی یکسانیت اسے خواب دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے چشم تصور میں کھجوروں کے درخت تھے اور کنویں تھے اور اس خاتون کا چہرہ تھا جس سے اسے محبت تھی۔ وہ انگریز کو چشم تصور میں دیکھ سکتا تھا جو اپنے تجربے میں مشغول تھا، اور ہندی بان جو کہ ایک ایسا استاد تھا جسے خود بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ شاید کیمیاگر کو کبھی محبت کا اتفاق نہیں ہوا تھا، لڑکے نے سوچا۔ کیمیاگر آگے آگے تھا اور اس کے کاندھے پر باز تھا۔ پرندے کو صحرا کی زبان معلوم تھی۔ جب بھی کیمیاگر رکتا تو باز محو پرواز ہو جاتا اور واپسی پر اپنے ساتھ شکار لاتا، کبھی خرگوش اور کبھی کوئی پرندہ۔ رات کے وقت وہ آگ کو چھپا کر روشن کرتے تھے۔ صحرا کی راتیں سرد تھیں اور چاند کے زوال کے ساتھ ساتھ تاریک سے تاریک تر ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ ایک ہفتہ تک چلتے رہے۔ اس دوران ان کی گفتگو کا محور زیادہ تر صحرا کے سفر کے دوران کی جانے والی احتیاط پر ہی تھی، اور یہ کہ کس طرح سے قبائلی جنگ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ لڑائی جاری تھی اور ہوا میں کبھی پسینے کبھی خون کی بو شامل ہو جاتی تھی۔ جنگ کہیں قریب ہی ہو رہی تھی۔ اس سے لڑکے کو اس بات کا احساس ہوا کہ نشانیاں انسان کو وہ بات بتاتی ہیں جو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔